امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سبحان اللہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ پیارے کریم آقا علیہ السلام نے ہمارے لیے سبحان اللہ ہر زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والوں کے لیے رہنمائی فرمائی ہے، اور سبحان اللہ اسی طریقے سے آقا علیہ السلام نے ہماری رہنمائی ہمارے جسمانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے سبحان اللہ اس میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور یہاں تک کہ آخر انسان ہے، انسان کمزور ہے اور بشری تقاضے ہیں، بشری تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں کا علاج بھی بتلایا ہے، اور بیماریوں کا علاج طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کے اندر۔ یقیناً دنیا کے اندر بہت سے طریقہ علاج ہیں، وہ تمام علاج جو ہیں تجربے اور ریسرچ کی بنیاد پر کیے جا رہے ہیں اور کیے جاتے ہیں، لیکن سبحان اللہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وحی الہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے سبحان اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں سبحان اللہ اس کا ذکر فرمایا، اور یہاں تک کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے اعمال کے ذریعے سے اور سبحان اللہ پیارے کریم آقا علیہ السلام نے اپنی ہدایات کے ذریعے سے رہنمائی سبحان اللہ ہماری فرمائی، اور یہاں تک کہ ایک حدیث مبارکہ ہے مسند احمد کے اندر، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل لم ينزل داء لا انزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهل۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی بیماری دنیا میں ایسی نہیں بھیجی جس کے لیے شفا نہ نازل کی ہو، اور جنہوں نے جانا، جنہوں نے چاہا، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں سکھلا دیا اور انہیں بتلا دیا، اور جنہوں نے پرواہ نہ کی انہیں ناواقف ہی رکھا۔ تو سبحان اللہ پیارے کریم آقا علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں، اور وہی لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اس پہ یقین محکم رکھ سکتے ہوں۔ اگر یقین نہیں رکھتے اور اعتقاد مکمل نہیں رکھتے تو یقیناً اس سے پھر فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک بات ذہن میں اور بھی رکھیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علاج ایک تدبیر ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ علاج ایک تدبیر ہے، ایک کوشش ہے، لیکن اب دوا میں بسا اوقات بہت جلد شفا ہو جاتی ہے اور بسا اوقات شفا نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھو کہ تم دوا پر بھروسہ نہ کرو، بلکہ دوا ایک سبب ہے، تم مسبب الاسباب پر بھروسہ رکھو، اور مسبب الاسباب وہ ذات ہے جو سبحان اللہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا کون دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ سبحان اللہ شفا عطا فرماتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم پیٹ کے جملہ امراض اس کے اوپر گفتگو کریں گے، اور انجیر کے ذریعے اس کا علاج آج آپ کو بتلائیں گے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے بہت سے لوگ ہیں نہ جانے کن کن امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔
لیکن اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، تھوڑی سی توجہ دیں تو ہمیں احساس ہو جائے گا کہ آخر یہ بیماریاں کیوں آ رہی ہیں۔ اطباء فرماتے ہیں، بڑے بڑے حکماء بلکہ ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے، القبض ام الامراض، کہ قبض جو ہے وہ تمام بیماریوں کی ماں ہے۔ یعنی کہ جب انسان کی حاجت، یعنی جسم کے اندر جب انسان غذا کھاتا ہے، کھانے کے بعد اگر وہ فضلہ خارج نہ ہو اور جسم کے اندر ہی ٹھہر جائے تو اب پھر بیماریاں جنم لیتی ہیں، یہاں تک کہ آنتوں کے اندر خشکی پیدا ہو جاتی ہے، پھر اسی کی وجہ سے کڈنی پر افیکٹ ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے معدے پر افیکٹ ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے جگر پر افیکٹ ہوتا ہے، اور یہی وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے، یہی وہ وجہ ہے جن کی وجہ سے آج دماغ پر بھی جو ہے پریشر ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ماشاءاللہ بتلا رہے ہیں کہ کالز بھی کھول دی گئی ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کے کالز کی جانب بھی بڑھیں گے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کے سوالات انشاءاللہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ان کے جوابات پیش کیے جائیں گے۔ پیارے کریم آقا علیہ السلام نے سبحان اللہ، حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک تھالی کے اندر انجیر پیش کیے گئے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسے کھاؤ۔ ہم نے اسے کھایا اور پھر ارشاد فرمایا اگر کوئی کہے کہ کوئی پھل جنت سے زمین پر آ سکتا ہے تو میں کہوں گا کہ یہی وہ پھل ہے، کیونکہ بلا شبہ جنت کا یہ میوہ ہے، اس میں کھاؤ، یہ بواسیر کو ختم کر دیتی ہے اور گھٹیا جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں سبحان اللہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو باتیں بتلائیں اور دو بیماریوں کا علاج بتلایا، ایک ہے بواسیر اور دوسری ہے جوڑوں کا درد، اور جسے نقرس بھی اور گاؤٹ کی تکلیف کا علاج بھی اسی کے اندر موجود ہے۔ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی قرآن مجید فرقان حمید ایسی لاریب کتاب جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک پوری سورہ مبارکہ جس کا نام ہی سورۃ التین رکھ دیا، تین کے معنی انجیر کے ہیں، اور انجیر سبحان اللہ اس کی قسم پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اٹھائی، اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں ہماری ظاہری بات ہے، یہ جو بواسیر کا مرض ہے یہ کیوں جنم لیتا ہے؟ ظاہری بات ہے جب انسان کے جسم میں انسان خوراک کھاتا ہے، کھانے کے بعد اب جسم سے جب فضلہ خارج نہیں ہوتا اور کھانا اندر ہی رہ جاتا ہے تو پھر یہ بڑی آنت میں ورم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور آج ڈاکٹر، آج کی سائنس یہ بھی یہی ریسرچ کر رہی ہے اور آج یہی بتلا رہی ہے کہ آج جو بڑی آنت کے ورم کی وجہ سے بہت سے لوگ ہیں جن کو عجیب یعنی موذی مرض، کینسر جیسے مرض تک پہنچ جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی تمام بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرمائے۔ تو سبحان اللہ، انجیر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تمام بیماریوں سے شفا رکھی ہے، لیکن اب اس شفا اس سے کیسے حاصل کی جائے، اس کو کیسے استعمال کیا جائے، میں اس کی طرف بھی آتا ہوں، لیکن پہلے ہم تھوڑی سی اپنی روٹین کی طرف آتے ہیں۔ آج ہماری روٹین کیا ہے؟ کھانے پینے کی روٹین بہت آؤٹ ہے، سونے جاگنے کی روٹین بہت آؤٹ ہے، یعنی کہ ہم صبح ناشتہ کس وقت کرتے ہیں؟ یعنی کہ صبح ناشتہ ہم کافی لیٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوپہر کا کھانا تو بہت کم، کبھی کام کاج میں ہے تو کھا لیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو خواتین ہیں بچوں کو دیکھ بھال کر رہی ہیں، اسکول سے لانا ڈراپ کرنا، وہاں اپنا کھانا تو ایسے ہی نکل جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے بچوں کی بھی یہی کیفیت ہے، بچوں کی غذا کے اندر بھی یہی ہے، اور بچوں کے اندر بھی یہ مرض کثرت سے پایا جاتا ہے، اور پھر دوسری غذا بھی جو استعمال کرتے ہیں وہ سب یعنی کہ فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں۔ ہم پہلے زمانے کے اندر جتنے اطباء بھی فرماتے ہیں اور یہاں تک کہ پرانے لوگوں کی خوراک بھی یعنی کہ شوربے والی غذائیں ہوا کرتی تھیں، اب تو سب فاسٹ فوڈ کا استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ظاہری بات ہے پھر پانی کا استعمال بھی نہیں ہے۔ جب پانی کا استعمال بھی نہیں ہے اور فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈرنک بھی اوپر جو ہے کولڈ ڈرنک وغیرہ کوئی استعمال کرتے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہے انتہائی مضر ہیں، اور یہ جو ہماری صحت اس وقت خراب ہو رہی ہے، اور عموماً اکثر والدین جو ہے شکوہ بھی کرتے ہیں ہمارے چھوٹے بچے کھانا نہیں کھا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہو رہی ہے، حتیٰ کہ خواتین بھی یہ شکوہ کرتی ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے، میرے سر میں بہت درد رہتا ہے، مرد حضرات بھی کہتے ہیں پتہ نہیں میرے سر میں اتنا بوجھ رہتا ہے، ٹینشن ہے اور دباؤ رہتا ہے، کندھوں پر دباؤ رہتا ہے، یہ ٹانگوں پر دباؤ رہتا ہے، پریشر رہتا ہے، یہ ساری وہ علامات ہیں جو قبض کی علامات ہیں۔ یاد رکھیے بہت آسان سی بات ہے، میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ اگر آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے ایک دن کھانا کھایا اور دوسرے دن صبح آپ ٹوائلٹ نہیں گئے، یعنی کہ ایک دن ٹوائلٹ گئے تھے اور دوسرے دن گئے، تو الحمدللہ آپ کا پیٹ کا نظام ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ صبح گئے
پھر دوپہر میں پھر تھوڑی سی دیر چلے گئے، پھر شام کو پھر چلے گئے، تو اب یہ علامات اچھی نہیں ہیں۔ اس میں کوشش یہ کی جائے کہ اب انجیر کا استعمال کیا جائے۔ ایک تو قبض اور کن وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے اس کی طرف بھی بڑھتا ہوں، لیکن بتا رہے ہیں لائن پر کالر کافی موجود ہیں، لیکن ان کو بھی شامل کرتے ہیں، جلدی سے میں آگے کی جانب بڑھتا ہوں۔ ایک تو یہ رات کو نہ سونے کی وجہ سے، رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے بھی قبض کا مرض جنم لیتا ہے، اور یہاں تک کہ آنکھوں کے گرد حلقے پڑ جانا، اور یہاں تک کہ سر پر ہمیشہ دباؤ رہنا، اور یہاں تک کہ کندھوں پر پریشر رہنا، اور ٹانگوں میں جان نہ رہنا، اور یہاں تک کہ اٹھتے بیٹھتے چکر کا آ جانا، یہ ساری علامات اس بات کی ہیں کہ پیٹ کے اندر جو ہے یہ نظام، یعنی پیٹ کا نظام جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اس کو درست رکھنے کے لیے سبحان اللہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیارا طریقہ علاج اور اتنا پیارا یہ پھل ہے جس سے آج ہم ناواقف ہیں، بلکہ واقف تو بہت سے لوگ ہوں گے لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے۔ اب اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ ماشاءاللہ انجیر دیکھی بھی ہوگی آپ نے، اور انجیر استعمال بھی کرتے ہوں گے۔ انجیر دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے لال قسم کی، ایک ہوتی ہے وائٹ قسم کی۔ جو وائٹ ہے خشک انجیر، اس کو رات کو پانی کے اندر گھیلا کر کے رکھ دیں، یعنی کہ رات کو 8 بجے نیم گرم پانی کے اندر، یہ ذہن میں رکھیں جب بھی گھیلا کرنے کی بات کروں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اسے نیم گرم پانی کے اندر 3 دانے، اگر چھوٹا بچہ ہے اسے کھلا رہے ہیں مثال کے طور پر 8 سے لے کر 15 سال تک کے ہیں، تو اسے بھی آپ 2 انجیر دے سکتے ہیں، اور اس کے پانی کو رات کو یعنی کہ گھیلا کر لیں، اور صبح اٹھ کر جو ہے اس کو پی لیں پانی کو، اور انجیر کھا لیں تو انشاءاللہ، اور پھر چبا کر کھائیں۔ سبحان اللہ، اتنا پیارا پھل ہے کہ اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے سے دانے ہوتے ہیں نا، یہ اس کو جتنا چبا کر کھائیں گے نا، یہ اندر پیٹ کے اندر اتنا بہترین کام کرے گا کہ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ یہ انجیر کے اتنے فوائد ہیں کہ اگر میں اس پر گفتگو کروں تو پورا گھنٹہ ہی یقین جانیے اس پر گزر جائے گا اور اس کے فوائد ختم نہیں ہوں گے۔ آسان سی بات میں آپ کو بتاؤں، ذہن میں یہ رکھیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے معدے کے نظام سے لے کر، ہمارے جگر کے نظام سے لے کر، ہمارے مثانے کی گرمی اور جگر کی گرمی سے لے کر تمام امراض کا اس میں شفا، تمام امراض سے اس میں شفا رکھی ہے، لیکن اس کو استعمال ہر مرض کے لیے مختلف طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن نارمل طریقہ یہ ہے، اگر کسی کو قبض رہتی ہے اور پیٹ میں کافی بادی رہتی ہے اور گھٹنوں میں تکلیف رہتی ہے، اب اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ رات کو 3 انجیر گیلا کر لیں اور صبح جو ہے اسے اٹھ کر کھا لیں۔ اب کالز کی جانب بڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ میرا تو دل تھا آج اس پر انجیر پر مزید میں گفتگو، بتا رہے ہیں کہ 7 کالر لائن پر ہیں، تو ایک 1 بائی 1 انشاءاللہ سب کو موقع دیتے ہیں۔ جی فرسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری کون بہن؟ میں جی مجھے گردوں میں کافی تکلیف ہے کچھ 4 ہفتے سے۔ میری بہن کہاں سے کال کر رہی، کیا نام ہے آپ کا؟ میں لندن سے بات کر رہی ہوں۔ لندن سے کیا نام بتایا؟ مسز حسن۔ مسز حسن۔ مسز حسن، آپ کی عمر کتنی ہے؟ انڈر 80 ہوں۔ انڈر 80۔ کیا تکلیف بتا رہی ہیں آپ؟ مجھے نا کچھ 4 ہفتے سے کڈنی پرابلم ہوا ہے، تو میں ہاسپٹل گئی تھی، تو انہوں نے میرا چیک اپ کیا سارا، پیشاب وغیرہ، پانی کا دبا کے پیو، ابلا ہوا نیم گرم، تو وہ میں کر رہی ہوں، تو اس سے اللہ کا شکر ہے تھوڑا فاقہ ہے مجھے، میں اٹھنے بیٹھنے شوگر تو نہیں ہے آپ کو؟ دقت ہے۔ آپ کو شوگر تو نہیں ہے؟ پروٹین ہے میرے کڈنیز میں اور ایسڈ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو شوگر تو نہیں ہے؟ شوگر ہے، مجھے شوگر ہے 35۔ انسولین لیتی ہیں یا آپ ٹیبلٹ لیتی ہیں؟ جی انسولین لیتی ہیں، ٹیبلٹ لیتی ہیں؟ انسولین بھی لیتی ہوں اور میٹفورمن بھی لیتی ہوں، بلڈ پریشر بھی ہے۔ میں آپ کو کڈنی میں آپ کے جو ہے کیا تکلیف بتا رہی تھی آپ؟ پروٹین ہے بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے، پروٹین میں ٹھیک ہے، تو ایسڈ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، پروگرام دیکھیے انشاءاللہ، میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ کال کرنے کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری کون بہن؟ اچھا، میرا نام فائزہ ہے۔ جی ماشاءاللہ میری بہن فائزہ۔ جی مجھے نا میری بیبی کے بعد نا خشکی ہو گئی ہے باڈی میں نے کچھ اچھا نہیں کھایا اس کے بعد، تو
لوگ کہتے ہیں کہ پنجیری وغیرہ کھانی چاہیے، تو میں نے تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں کھایا، تو اب مجھے نا اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ آپ کے کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ؟ دو بچے ہیں۔ تو ابھی سر میں خشکی ہو گئی ہے صرف؟ میری نا آپ نے سٹارٹنگ میں بتایا نا کہ خشکی ہو جاتی ہے باڈی میں، جی، اور میرے نا کان بند ہیں، میرے تقریباً 8 مہینے ہو گئے ہیں، میرے کان بند ہیں، اور میں نے اینٹی بایوٹک بھی کھا لیا ہے، کانوں میں آئل ڈالتی ہوں، ایکسرسائز بھی کرتی ہوں کانوں کی ساری، اور اسٹیم بھی لیتی ہوں، بہت کچھ کرتی ہوں، لیکن اسٹل میرے کان بند ہیں اور کافی میں اسٹرگلنگ کر رہی ہوں اس کی وجہ سے۔ اور دوسرا سے میری آنکھوں پہ بھی افیکٹ پڑ رہا ہے، اور میرا سر بھی ہر ٹائم غنودگی سی رہتی ہے مجھے، اور میرے نا گلے میں بھی یہ سارا سسٹم جو ہے نا کانوں کا اور گلے کا یہ سارا بند ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں آپ کو بتلاتا ہوں انشاءاللہ، آپ پروگرام دیکھیے، میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے بھائی؟ اللہ کی بڑی کرم نوازی، الحمدللہ۔ آپ سنائیں، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، شکر ہے کہ ہمیں موقع ملے گا کہ ہم اپنی جو بیماریوں کا ذکر ہے وہ اپنی زبان سے کر سکیں گے۔ الحمدللہ۔ دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو صحیح طرح بتانا نہیں آتا۔ میرے ہے نا کانوں میں، کیا نام ہے آپ کا؟ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ دونوں کانوں میں جو آپ کا نام کیا ہے؟ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ بہت دیر سے آوازیں سی آتی ہیں، چڑچڑ جی ہوتی رہتی ہے جیسے، ہے نا، بہت زیادہ، اور جو اب جو رائٹ والا ان سے بھی ہونے لگی ہیں کہ جیسے کوئی ہوا نکلی، پھپ پھپ کر کے نا ہوا نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں ڈاکٹر جاتی ہوں، وہ کہتے کچھ بھی نہیں ہے، جو ویکس ہے، آپ تیل ڈالو، یہ کر لو، وہ ڈال دیتی ہوں، تو مجھے سنتا اچھی طرح ہے، انہوں نے میرا وہ ایگزام کیا کہ مجھے سنتا صحیح ہے، بس ویسے ہی وہ کانوں سے ہوا نکلتی۔ اچھا یہ بتائیں آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ ہاں میری عمر 50 پلس۔ 50 پلس، ٹھیک ہے۔ آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں۔ بھی کیا ہے، وہ ابھی رزلٹ نہیں آیا، 2 دفعہ کیا، اس میں کچھ نہیں آتا۔ آپ پروگرام دیکھیں انشاءاللہ، میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو، انشاءاللہ آپ کو اس کا علاج بتلاتا ہوں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ کال کرنے کا۔ نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ، میرے کون بھائی؟ میں سعد بات کر رہا ہوں، سعد، لندن سے بات کر رہا ہوں۔ سعد نام بتایا آپ نے نا؟ ارشاد بھائی، آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی اچھا، میں نے یہ پوچھنا ہے، مجھے ہے اصل میں نا تھائرائڈ کی شکایت ہے، اور مجھے یہ آرتھرائٹس کی بھی شکایت ہے۔ تو تھائرائڈ کی وجہ سے یہ کہ جسم میں بھی میرے بہت درد رہتا ہے، آرتھرائٹس کی وجہ سے بھی خاص طور پہ بیک میں تو بہت زیادہ درد ہوتا ہے، صبح کے ٹائم کافی اسٹیفنس رہتی، اور ایسی تھکاوٹ سستی نہیں بہت زیادہ رہتی۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 35۔ یار ابھی تو جوان ہے آپ، ابھی سے ماشاءاللہ، ابھی سے آرتھرائٹس کہاں پہنچ گئے آپ؟ آپ ٹوائلٹ جاتے ہیں؟ کتنی دفعہ جاتے ہیں؟ ویدر ایسا ہی ہے، کیا ہے دیکھیں بہت زیادہ۔ جی ارشاد بھائی، آپ بھی وہ ہوتا ہوں تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، ڈیٹ لگاؤں تو پھر قرآن بھی پڑھتا ہوں۔ اچھا، تو چکر بھی آتے ہیں آپ کو؟ جی ہاں، چکر بھی آتے ہیں۔ آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ماشاءاللہ، میری کون بہن؟ جی میں برمنگھم سے بول رہی ہوں۔ میری بہن کا نام کیا ہے؟ تو جی میں نام تو نہیں بتا سکتی، لیکن چلیں مسلم بہن، آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی 50 پلس ہے۔ 50 پلس، جی فرمائیے۔ مجھے لاسٹ ایئر جنوری میں نمونیا ہوا تھا۔ نمونیا؟ جی ہاں جی۔ تو ابھی میں تو اپوائنٹمنٹ پہ جا رہی ہوں تو ہاسپٹل میں، لیکن وہ کبھی بتاتے ہیں 70% لنگس کام کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں 80% کام کر رہے ہیں۔ تو اب آپ مجھے طب نبوی کے حساب سے کیا کچھ بتانا پسند کریں گے؟ آپ ابھی تک آپ نے کیا استعمال کیا ہے ڈاکٹری علاج میں؟ آپ کیا انہیلر وغیرہ لیتی ہیں کیا؟ نو۔ تو کیا میڈیسن کیا دی ہے انہوں نے ابھی تک؟ شروع میں انہوں نے مجھے دی تھی اسٹیرائڈ، لیکن وہ میں نے نہیں لی۔ نیبولائزر کیا تھا انہوں نے؟ نہیں، اسٹیرائڈ ٹیبلٹ کی۔ اچھا اسٹیرائڈ، جی ٹھیک ہے، میں ذکر کرتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میری کوشش ہے کالر کو سب کو ایک دفعہ شامل کر لوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ۔ جی کالر لائن پر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بہن، کون اور کہاں سے؟ جی میں مسز طاہر بات کر رہی ہوں۔ مسز جو طاہر، آپ کا ٹاپک ہے کہ انجیر اور پیٹ کے امراض، تو انجیر کا کو استعمال کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے، اور یہ کون کون سے امراض میں استعمال ہوتا ہے پلیز؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کس مرض کے لیے آپ استعمال کرنا چاہتی ہیں؟
میں تو پوچھ رہی ہوں پیٹ کے استعمال کے لیے کیسے؟ میں ابھی بتلاتا ہوں، پروگرام دیکھیں میں بتلاتا ہوں. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. جی نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ اللہ کی بڑی کرم نوازی، الحمدللہ. کون میری بہن اور کہاں سے؟ میں لندن سے بات کر رہی ہوں، مسز جاوید. جی میرے پوتے کیا مسئلہ ہے، اس کو پہاننا نہیں آتا 3 4 دن. کتنی عمر ہے بچے کی؟ 5.5 سال ہے اس کی عمر. اچھا 5.5 سال. تو کھاتا بھی نہیں ٹھیک طرح سے، بہت چڑچڑا ہے، بہت روتا ہے. تو اس کو جو آتی ہے پہاننا آتا ہے تو بہت سخت آتا ہے. 5.5 سال کے بچے کو نارمل غذا کیا دیتے ہیں آپ لوگ؟ ہم لوگ یہ کھچڑی دیتے ہیں، روٹی دیتے ہیں. کھچڑی دیتے ہیں تو پھر تو نہیں ہونا چاہیے. اگر اس کو یعنی کہ ٹن وغیرہ ٹن والے اگر کھانا کھلاتے ہیں تو پھر تو اس سے ہوگی. نہیں ہم لوگ گھر کا کھانا کھلاتے ہیں ان کو، روٹی، انڈا، بریڈ. دودھ وغیرہ بچہ پیتا ہے؟ جی. دودھ کون سا پیتے ہیں؟ دودھ وہ نہیں پیتا، دودھ نہیں پیتا. بڑی مشکل سے چائے وغیرہ تھوڑی 2 گھونٹ پی لے تو پی لے، دودھ نہیں پیتا. چلیں آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ماشاء اللہ. میں آپ سے ایک مشورہ لینا چاہتی ہوں. میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا کوئی 5-6 سال پہلے. تو میرے اس کے بعد لیفٹ سائڈ کان میں، لیفٹ کان میں مجھے سانساں کی آواز آتی ہے ہر وقت، جیسے جھرنا بہہ رہا ہے. اور میں اسپیشلی جب مجھے کوئی ٹینشن ہوتی ہے تو اس کی وہ فریکوینسی زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس کی جو ہے نا وہ پچ بھی زیادہ ہو جاتی ہے، مطلب وہ زیادہ ہے. آپ کی ایج کتنی ہے؟ ایج کتنی ہے آپ کی؟ عمر کتنی ہے؟ میری 58. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدارین. انشاءاللہ میں ابھی ذکر کرتا ہوں. انشاءاللہ بتا رہے ہیں کہ 3 منٹ ہے اور میں کالز کو سب کو شامل کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کالر لائن پر ہے. السلام علیکم. میرے نا بیٹے کی آنکھیں بہت ڈرائی ہیں. اچھا. اور ان میں پانی بہت آتا ہے. میں نے نا یہاں پہ، میں لندن سے بات کر رہی ہوں، اس لندن سے کتنی دفعہ جی پی میں چیک کرایا ہے تو بار بار وہ ڈاکٹرز کہہ دیتے ہے فیور ہے. ہے فیور تو نہیں ہے کہ پانی ہی نہیں رکتا. ویسے اپنے ان سے میں اس کو سونپ دے رہی ہوں. تو مجھے پلیز آپ گائیڈ کریں گے کہ میں بچے کی عمر کتنی ہے؟ 6 سال کا بھی ہوا ہے. بچہ 6 سال. بہت شکریہ. میں انشاءاللہ پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ماشاءاللہ. میری کون بہن؟ میری کال پہلے کٹ گئی تھی. میرا نام عزرا ہے. جی. میں آپ سے یہ مشورہ کرنا چاہتی ہوں کہ میرے کان میں ہر وقت سانسوں کی آواز آتی ہے اور یہ ایکسیڈنٹ کے بعد ہوا ہے مجھے. تو آپ مجھے کوئی مشورہ دے سکتے ہیں کہ یہ کس طرح؟ میں ذکر کرتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. بتا رہے ہیں کہ ہم نے بریک پہ بھی جانا ہے اور کالز بھی شامل کرتے ہیں. ایک کالر کو اور شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون میری بہن؟ جی میں عقیل صاحب. میں نے پوچھا تھا کہ میرا نا لیفٹ نا جو بازو ہے نا اس میں درد ہے اور میرا ہاتھ سن ہو جاتا ہے. بائیں بازو میں درد رہتا ہے؟ بہت سخت پین ہے لیفٹ بازو. ٹھیک ہے. ہاتھ ٹھیک ہے. ہاتھ میں بھی بہت سخت. کتنی عمر ہے آپ کی؟ 50 کے قریب. اچھا. تو یہ کب سے درد ہے آپ کا؟ یہ ہو گیا 3-4 زیادہ 3-4 منٹ ہو گئے. تو یہ بازو اٹھا سکتی ہیں اوپر یا صرف یہ تکلیف ہی رہتی ہے؟ شولڈر میں رہتی ہے یا نیچے بازو؟ رات کو زیادہ ہوتا ہے. چلیں پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں. بہت شکریہ، جزاکم اللہ. ناظرین کرام چلنا ہم نے مختصر سی بریک پر، اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ پھر آپ کے سوالات کے جوابات پیش کرتے ہیں انشاءاللہ. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام ویلکم بیک، اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم.
اور پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کی صحت کو بہتر بنایا جائے، اور یقیناً ہر ایک ایمان والا اور ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ صحت مند زندگی گزارے، اور صحت مند زندگی گزارنا ہر ایک کا بنیادی حق ہے اور یقیناً ہر ایک کی چاہت ہے۔ لیکن صحت مند زندگی گزارنے کے لیے کچھ ہمیں اپنی روٹین کو بھی دیکھنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اپنے معمولات کو بھی دیکھنا ہوگا، اور اس کو روٹین کو صحیح سمت میں لانا ہوگا، اسی سمت میں لانا ہوگا جو پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمت بتلائی ہے۔ پروگرام میں شروع میں ہی ماشاءاللہ ہم نے کچھ انجیر کے فوائد اور انجیر کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی، لیکن وقت کا دامن جو ہے وہ بڑا تنگ ہے، اس میں کوشش یہی ہے کہ آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں، اور بقیہ جو ہمارے اس وقت کالر لائن پر ہیں ان سب کو بھی شامل کیا جائے۔ تو چلتے ہیں جوابات کی جانب، اور ہمارے فرسٹ کالر تھیں ہماری بہن لندن سے مسز حسن، ان کی عمر 80 سال ہے، اور کڈنی میں اور یقیناً ان کے جسم میں جو ہے پروٹین اور ایسڈ جو ہے بہت زیادہ ہے۔ یاد رکھیے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم صرف یعنی کہ دوا ہی نہیں ہوتی، بلکہ دوا سے بھی علاج کیا جاتا ہے، غذا سے بھی علاج کیا جاتا ہے، اور دعا سے بھی علاج کیا جاتا ہے، یہی طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اب آپ نے مسز حسن ایک کام یہ کرنا ہے کہ سورہ رحمان کی آخری آیت ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اول آخر درود شریف کے ساتھ اسے 41 مرتبہ صبح شام، یعنی صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی پانی پر پڑھ کر یعنی اسے دم کرنا ہے، اور دم کرنے کے بعد اس پانی کو پی لینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے رات کو میتھی دانہ جو ہوتا ہے، آپ جانتی ہوں کہ میتھی دانہ جو بالکل یلو کلر کا ہوتا ہے، اسے رات کو گھیلا کریں نیم گرم پانی کے اندر، یعنی کہ ابلے ہوئے پانی میں بھی گھیلا کر سکتی ہیں، اور اسے گھیلا کرنے کے بعد صبح اٹھ کر اس میتھی دانے کو کھا بھی لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا پانی بھی پی لیں۔ انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کا ایک تو ایسڈ بھی کم ہوگا، اور اس سے انشاءاللہ پروٹین بھی آپ کا کم ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے مزید بھی فوائد آپ کو نظر آئیں گے کہ آپ کو یہ شوگر میں بھی بہت مفید ہوگا، یہاں تک کہ آپ کے جوڑوں کے مرض کے لیے بھی بہت، اس کے اور بھی بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اگر میتھی دانے پہ گفتگو کریں تو بہت زیادہ آگے نکل جائیں گے، انشاءاللہ اگلے پروگرامات میں ہم ذکر کریں گے۔ ہماری بہن فائزہ تھی، وہ کہہ رہی ہیں کہ یقیناً باڈی میں کافی خشکی پیدا ہو چکی ہے، اور یقیناً باڈی میں خشکی پیدا ہونے کی وجہ سے آنکھوں میں اندھیرا بھی آتا ہے، چکر بھی آتے ہیں، اور جسم میں بھوک بھی نہیں لگتی، اور نقاہت اور کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ علامات یہ ہیں کہ آپ کو قبض کی شکایت ہے، یعنی کہ حاجت صحیح طور پر نہیں ہو رہی۔ جب ظاہری بات ہے کھانا کھا رہا ہے اندر ہی موجود ہے، جب تک اب اس کے لیے 5 دانے شروع میں آپ نے یہ کرنا ہے، 3 دن آپ نے 5 دانے روزانہ انجیر کے پانی میں رات کو اس کو یعنی کہ گھیلا کر لیں، یعنی کہ نیم گرم پانی کے اندر، اور پھر صبح اٹھ کر اسے کھا لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک کام یہ بھی کرنا ہے، دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک دن آپ نے یہ استعمال کرنا ہے، 3 دن یعنی 3 دن یہ استعمال کرنا ہے، اور چوتھے دن پھر آپ نے دودھ کے اندر زیتون کا تیل 2 چمچے زیتون کا تیل آپ نے دودھ کے اندر ڈالنا ہے، صبح نہار منہ آپ نے یہ پی لینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس سے کافی افاقہ ہوگا۔ یہ آپ نے ٹوٹل 7 دن استعمال کریں، تو اگلے پروگرام میں پھر مجھے بتائیں کہ کیا کیفیت ہے، انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی انشاءاللہ۔ ہماری بہن ہے، انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا، کہا کانوں میں آوازیں آتی ہیں اور 50+ ہیں، ان کے لیے علاج بہترین یہ ہے کہ کلونجی کا تیل 2 قطرے نیم گرم کر کے، ٹھنڈا تیل نہیں ڈالیں گے، نیم گرم اسے کریں گے، ہلکا سا ٹپکا دیں، اور یہ کانوں میں 3 قطرے ڈال دیں، جن کانوں میں آپ کو آواز نہیں آتی ہے، رائٹ میں یا لیفٹ میں، دونوں میں۔ اسی طریقے سے پھر آپ نے اس کے ساتھ ساتھ یا سمیعو یہ، اور اس کے ساتھ اگر ایک اور آیہ مبارکہ شامل کر سکتے ہیں، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، تو اور یہ وضو کے اندر یہ دعا پڑھی جاتی ہے جب کانوں کا مسح کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے کانوں کی تکلیف جو ہے وہ دور فرمائیں گے، اور انشاءاللہ کانوں میں آوازیں جو آتی ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ تو مجھے امید ہے کہ بات سمجھ گئی ہوں گی۔ کلونجی کا تیل ڈالنا ہے، اور کوشش یہ کریں باوضو رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ کریم عافیت والا معاملہ فرمائیں گے۔ ہمارے بھائی ارشاد ہیں، بتلا رہے تھے کہ جوڑوں کا درد ہے، اور ان کی عمر 35 سال ہے، اتھرائٹس ہے۔ میرے بھائی نوجوان کو تو جوڑوں کا درد ہونا ہی نہیں چاہیے، تو بزرگوں کے آپ دیکھیں کہ پرانے زمانے کے بزرگ آج بھی جائیں تو پہاڑی پر پوری بوری اٹھا کر جو ہے اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ تو جوان ہیں، ایکسرسائز کریں، جوان کے لیے ایکسرسائز جتنی زیادہ کر سکتے ہیں، اپنی چہل قد بھی بڑھائیں، اپنی باڈی کو جتنا
ایکٹیو کریں گے اتنی زیادہ آپ کا فائدہ ہوگا. اب جوڑوں میں درد رہتا ہے تو ظاہری بات ہے ایکسرسائز کرنا بھی مشکل ہے. تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کا پیٹ کا نظام بھی درست نہیں ہے, کیونکہ جب پیٹ کا نظام خراب ہوتا ہے, معدے کا نظام خراب ہوتا ہے, تو یہ اعضاء کو بھی جکڑ لیتا ہے, تو اب اس کے لیے آپ نے ایک تو اگر آپ کو قبض ہے تو قبض کے لیے رات کو روزانہ 3 انجیر پانی میں گھیلا کریں, صبح اسے کھائیں اور پانی پی لیں تو انشاءاللہ اس سے کافی فائدہ ہوگا. اور اگر آپ کے جوڑوں میں درد ہے, بہت زیادہ درد رہتا ہے, روزانہ رات کو سونے سے پہلے میتھی دانہ اسے پیس لیں, گرائنڈ کر لیں, اور میتھی دانہ کو رات کو اس کی یعنی کہ پھکی لے لیں, 1 چمچ لے لیں, 1 چمچ جو ہے کھانے والا چمچ یہ وہ لے لیں, کھانے والا چمچ لے لیں 1, اور اس کے ساتھ ساتھ دودھ پی لیں, اور انشاءاللہ امید ہے انشاءاللہ اگلے 7 دنوں میں آپ اس کا خود رزلٹ بتلائیں گے کہ میتھی دانہ جلدی جو ہے نا انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ جلدی کالرز کو بھی شامل کریں, اور بتلا رہے ہیں کہ ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے بھائی. تو میتھی دانہ جو ہے یہ دودھ کے ساتھ آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا. اور جوڑوں کی تکلیف, اور بھی جو بقیہ ناظرین ہیں اگر آپ کو جوڑوں کی تکلیف رہتی ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی اور مرض ہے تو پھر اس کے مطابق بھی بتلانا پڑے گا, لیکن جوڑوں کا درد اگر صرف ہے تو میتھی دانہ رات کو دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو انشاءاللہ اس سے کافی فائدہ ہوگا. مسز طاہرہ کہہ رہی ہیں کہ انجیر کیسے استعمال کریں. دیکھیں انجیر کا استعمال مختلف امراض میں مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے. اگر تو دماغی امراض ہے کہ دماغ کے سر میں تکلیف رہتی ہے, سر میں چکر آتے ہیں, دماغ صحیح کام نہیں کرتا, یعنی کہ وہ لوگ جو آفس ورک کرتے ہیں, وہ بچے جو اسکول کالج یونیورسٹیز کے اندر اسٹڈی کر رہے ہیں, حافظے کی کمزوری ہے, اب اس کے لیے انجیر کا استعمال کیسے کیا جائے گا. صبح نہار منہ آپ نے انجیر کو بادام کے ساتھ استعمال کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ایک اخروٹ بھی شامل کر لیں, اور دودھ کے ساتھ اسے استعمال کریں. انجیر اور 3 دانے بادام یا 7 دانے بادام شامل کر لیں. چھوٹے بچے ہیں تو 3 دانے, یعنی کہ 8 سے عمر کم ہے ان کی, تو بڑے ہیں 8 سے ابو ہیں, یعنی 8 سال سے ابو ہیں, تو وہ 7 دانے استعمال کریں اور 3 انجیر استعمال کریں, اور اسی طرح 1 اخروٹ استعمال کریں. تو یہ دماغی امراض کے لیے بہت مفید ہے. وہ لوگ جو دماغی کام کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت مفید ہے, خصوصاً آج کے بچے تو ماشاءاللہ سارے ہی دماغ کے کام کرتے ہیں, کمپیوٹر میں اور موبائل میں بزی رہتے ہیں. تو بہرحال اس کے ساتھ آپ نے مسز طاہر یہ جو ہے یہ انجیر کا استعمال کا ایک طریقہ یہ ہے. اور اگر پیٹ کے امراض کے لیے استعمال کرنا ہے کہ پیٹ کی جملہ تکالیف کے لیے رات کو پانی کے اندر 3 انجیر, اگر بہت زیادہ قبض ہے یا بہت زیادہ یعنی کہ جگر میں گرمی ہے, مثانے میں گرمی ہے, تو انشاءاللہ العزیز پھر رات کو اس کو گیلا کریں اور صبح اٹھ کر اس کا پانی پی لیں اور انجیر کھا لیں, تو انشاءاللہ یہ پیٹ کے امراض کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. اس کو ہر ایک استعمال کر سکتا ہے, لیکن اگر جن کو شوگر ہے تو اس کے استعمال میں پھر اس کا مختلف طریقہ ہے, پھر میں اگلے پروگرام میں ذکر کروں گا. ہماری بہن ہے ایک اور لندن سے, مسز جاوید, ان کا بچہ ہے 5.5 سال کا پوتا ہے, اور اس کے قبض بہت زیادہ ہے. تو قبض کے لیے اب تو ایک تو بچہ دودھ بھی نہیں پیتا, اب اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ رات کو زیتون کا تیل اگر اسے 2 چمچے پلا دیں تو انشاءاللہ اس سے کافی فائدہ ہو جائے گا. 2 چمچے نہیں پلا سکتے تو کم سے کم 1 یعنی ٹی اسپون نہیں کر سکتے تو 1 کھانے کا چمچہ اسے پلا دیں, تو اس سے انشاءاللہ العزیز کافی فائدہ ہوگا. اور اس کے ناف میں اس کے تیل لگائے رکھیں اور تھوڑا سا اس کے پیٹ کے مساج کریں تو انشاءاللہ العزیز اس سے کافی فائدہ ہوگا. اور اس کے مقعد میں کوشش یہ کریں کہ اسے وہاں پر واسلین لگائیں تاکہ بچے کی جو ہے تکلیف جو ہے وہ اس میں قبض کی یعنی کہ نکلنے میں وہ آسانی ہو جائے. ایک اور بہن ہے کہہ رہی ہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا, عذرا بہن ہے, اور کانوں میں آواز آتی ہے, تو اب اس کے لیے کانوں میں آواز کے لیے یہ جب بھی آپ وضو کریں, وضو کرتے وقت ایک تو یہ ہے کہ الذین یستمعون, ٹوائلٹ میں کر رہی تو اس وقت تو نہیں پڑھنا, لیکن جب باہر آئیں گی تو یا کچن میں وضو کر رہی ہوتی ہیں اکثر خواتین, تو وہاں پر الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اور یا سمیعو اول آخر درود شریف کے ساتھ اسے 41 مرتبہ پڑھیں ہر نماز کے بعد, اور پھر کانوں پر دم کر دیں, انشاءاللہ آپ کو کانوں میں آوازیں آنا بند ہو جائیں گی. اسی طریقے سے ہماری ایک اور بہن ہے کہہ رہی تھی کہ آنکھیں ان کے بچے کی عمر 6 سال ہے اور آنکھیں اس کی بہت ڈرائی ہیں. اب اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ بچہ چھوٹا ہے, تو اب اس کے لیے ایک عمل یہ کریں کہ انجیر کو دودھ کے ساتھ صبح نہار منہ استعمال کروائیں. یعنی کہ اگر بچہ ثابت نہیں کھا سکتے اسے گرائنڈ کر لیں مشین کے اندر, اسے دودھ کے اندر مکس کر کے دے دیں, بچے کو صبح ایک شیک بنا دیں, صبح اسے پلا دیں, تو انشاءاللہ اس سے کافی فائدہ ہوگا. اور دوسرا کام یہ کریں کہ
اول آخر درود شریف کے ساتھ یا نورو یا بصیرو، یا نورو یا بصیرو، اول آخر درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ پڑھ کر اپنی شہادت کی انگلی بچے سے کہیں کہ بچہ خود پڑھ لے تو بہت اچھا ہے، نہیں تو آپ اس کی آنکھوں پر پھونکیں تو انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونکیں تو انشاءاللہ یہ سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے، اور اس کے ساتھ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آنکھوں کی جو ڈرائی پن ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ ہماری بہنیں بتا رہی کہ بازو میں بہت زیادہ درد ہے۔ دیکھیں بازو میں درد ہے، اب ایک تو 50+ ہے، ایک تو بازو کے 5 کا، اچھا بتا رہے ہیں 5 کالر ہیں لائن پر، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ بائیں بازو میں بہت زیادہ درد ہے، ایک تو بازو کی ایکسرسائز کریں، یعنی کہ بازو کے ایکسرسائز فزیوتھراپی والے ہیں ان کے پاس جائیں تو وہ بہت اچھا ہوگا۔ اگر اس کے علاوہ ایک کام اور کریں کہ زیتون کے تیل کا مساج کریں، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیتون کو کھاؤ اور اس کے تیل کا مساج کرو، سبحان اللہ، اس میں شفا ہی شفا ہے، اور اس کا بھی ذکر قرآن کریم میں والتین والزیتون اس کا موجود ہے، اور یقین سے استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انجیر کا استعمال بھی کریں تو انشاءاللہ اللہ کریم مزید شفا نصیب فرمائیں گے۔ کالر ان کو بھی شامل کرتے ہیں اور جلدی سے ہم نے مزید بھی گفتگو تھوڑی سی کرنی ہے۔ جی کالر لائن پر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے مجھے میرے کان کی آوازوں کے لیے بتایا ہے کہ میں کلونجی کا تیل استعمال کروں جی، تو وہ جو آپ نے آیت بتائی ہے وہ میں بالکل ہی بھول گئی ہوں، یا سمیعو اول آخر درود شریف کے ساتھ ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھ کر اپنے کانوں پہ پھونک دیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی، اور جو تیل آپ جو استعمال کریں گے کلونجی والا اس پر بھی پڑھ کے پھونک دیں تو انشاءاللہ پھر تو نور علی نور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، جی مجھے 2 چیزوں کے بارے میں پوچھنا ہے۔ ایک تو پہلے یہ کہ مجھے نا لاسٹ ایئر سے سورائسس ہو گیا ہے، اسکن کی یہ ہوتا ہے، ایکزیما کے ٹائپ کا ہوتا ہے، ایکزیما سے زیادہ ہوتا ہے، پر اب یہ جو ہے نا یہ بہت بڑھتا جا رہا ہے، میری پوری باڈی میں ہو گیا ہے، تو اس کے بارے میں مجھے پوچھنا تھا۔ اور دوسرا مجھے سائنس کا پرابلم بہت رہتا ہے، میری 2 سرجری بھی ہو چکی ہے پر اس کے باوجود تھوڑے عرصے کے بعد واپس سب سے سائنس ہو جاتا ہے، تو یہ 2 چیزوں کے بارے میں پوچھنا تھا۔ ایکزیما اور کیا بتایا؟ ایکزیما نہیں ہے، سورائسس ہے، سورائسس اور سائنس کا پرابلم، یعنی کہ یہ جو جلدی امراض ہے نا ایکزیما، اس کے اندر یہ کون سے حصے میں جسم کے؟ یہ پہلے میرے نی پہ شروع ہوا تھا پر اب پوری باڈی میں ہوتا جا رہا ہے، سر پہ ہو گیا ہے، نیک پہ ہو گیا ہے، ہاتھوں پہ ہو گیا ہے۔ اس سے بال تو نہیں گر رہے ہیں؟ نہیں بال نہیں گر رہے ہیں، پر میرے بالوں میں بھی سر پہ بھی آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ماشاءاللہ، میرے کون بزرگ؟ جی میں ساؤتھ یارکشائر سے بول رہا ہوں، میرا نام محمد ہے۔ جی محمد صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو کلونجی، اونین سیڈ یعنی پیاز کے بیج اور کالا زیرہ، یہ تینوں ایک ہی چیز ہے؟ کیونکہ پاکٹ پر لکھا ہوتا ہے نا، دکان پر جاؤ پاکٹ پر لکھا ہوتا ہے اردو میں کلونجی اور نیچے لکھا ہوتا ہے بلیک سیڈ اونین سیڈ۔ اونین سیڈ علیحدہ ہے، بلیک سیڈ علیحدہ ہے، اور کالا زیرہ وہ علیحدہ ہے۔ اچھا، بائبل میں جو ذکر ہے کالا زیرہ کا، کالا زیرہ اور چیز ہے، کالا زیرہ جو ہے بالکل مختلف ہے۔ اچھا، تو کلونجی کیا چیز ہے؟ یہ بیسیکلی یہ پھول کے آگے آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے ہاں پاکستان میں بھی ایک خاص قسم کا ایک پودا ہوتا ہے، اس کے پھول لگتے ہیں، اس کے آگے جو ہے یہ بالکل چھوٹے چھوٹے اس کے پھول کے آگے جو ہے وہ بنے ہوتے ہیں، دانے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، میں انشاءاللہ یہ اس پر ذکر کر چکا۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ ہیلو، وعلیکم السلام۔ جی میں نے پوچھ رہا تھا کہ جو اولیو، یہ جو بلیک سیڈ آئل ہے، یہ 5 مہینے کے 6 مہینے کے بچے سے لے کے مطلب بڑے بچوں تک کتنے سالوں کے بچے کو دے سکتے ہیں؟ نہیں، 6 مہینے کے بچے کے لیے نہیں، یہ اصل میں دیکھیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، خاص طور پر چھوٹے بچے بہت نازک ہوتے ہیں۔ بلیک سیڈ آئل کیا ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا جب آپ کے کانوں میں ڈالتے ہیں، ناک میں ڈالتے ہیں، گلے میں اس کے غرارہ کرتے ہیں پانی میں گرم کر کے، تو یہ جو ہے تھوڑا سا سوزش پیدا کرتا ہے، تھوڑا سا جلاتا ہے، تو چھوٹے بچے بہت نازک ہوتے ہیں، ان کے لیے ڈاکٹر سے مشورہ بھی کریں اور اس کو ایسے استعمال نہیں کریں، کم سے کم بھی 8 سال کا بچہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بات کرنی ہے؟ جی جی، آپ آن ایئر ہیں، بات کیجئے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کون اور کہاں سے ہیں؟
جی میں لندن سے بول رہی ہوں. کیا نام ہے میری بہن کا؟ ڈپریشن کی تکلیف ہے بہت زیادہ. ڈپریشن ہے، ٹھیک ہے. اچھا ڈپریشن کتنا عرصے سے؟ تقریباً 4 سال ہو گئے. بالکل آرام نہیں آتا، نہ کسی دوائی سے نہ کسی بات سے. نماز نہیں پڑھ سکتی ہوں صحیح، اتنا ڈپریشن ہے. کیا محسوس ہوتا ہے آپ کے دماغ پر یا گردن میں؟ کہاں پر دباؤ محسوس ہوتا ہے؟ دباؤ دماغ پہ ہوتا ہے. دماغ پر ہوتا ہے. تو آپ کتنی عمر ہے آپ کی؟ عمر میری کتنی عمر؟ 68. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. میں انشاءاللہ بتلاتا ہوں. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ماشاءاللہ. میری کون بہن؟ میں پہنا جی تو بول رہی ہوں بلیک پورٹ. جی جی فرماؤ، کیا کہنا چاہتی ہیں، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ بچی باری ہے پوتی ایسی جی ارنیاں نو. اچھا ارنیاں نو سٹریس جی ہو جانی، ڈپریشن ہو جانی، تکلیف ہے پیٹا دی. کتنی عمر ہے بچی کی؟ بچی دی 23. اچھا تو آپریشن کرایا ہرنیا کا؟ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ نہیں وہ نا شادی سے پہلے آخر کرتا ہے. تو ابھی شادی کب ہے بچی کی؟ شادی حالے کو نہیں نا. چلو ابھی دیکھیں پروگرام میں ذکر کرتا ہوں. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ماشاءاللہ. میری کون بہن؟ میرا نام سگیرہ بول رہی ہوں میں. سعیدہ؟ سگیرہ جی فرمائیے. جی مولوی صاحب میری بیٹی ہے 29 کی. جی ٹھیک ہے. تو اس کو جو ہے نا پیٹ کی پرابلم ہے. اس نے مجھے IBS ٹھیک ہے. دوسری ہے VERTI. یہ دونوں سے کو تکلیف ہے. ٹھیک ہے. کتنی عمر ہے بچی کی؟ 29 عمر ہے. 29. شادی شدہ ہے؟ نہیں کنواری ہے. کنواری ہے. اچھا تو یہ کتنا عرصے سے تکلیف؟ یہ کافی عرصے سے جو ہے نا پیٹ کی تو کافی عرصے سے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ جو بہت کا پرائیویٹ بھی علاج کروایا ہے لیکن جو پھر حکیمی بھی جو کھانا کھائے وہ سب جو نہیں ہضم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو دوائیاں شوائیاں میں بھی جو کیا کہتے ہیں ہمارا اسکین بھی کروایا. ابھی اس کو وہ انتظار کے دے. تو جو سر کی بھی پرابلم رہتی ہے. سر پہ کیا تکلیف رہتی ہے؟ پیٹ کی کافی عرصے سے تکلیف ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. چلیں آپ دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں. بہت شکریہ. جزاکم اللہ. جی ناظرین کرام ماشاءاللہ کالز کی تو لائن لگی ہوئی ہے اور کوشش یہی کی جاتی ہے کہ جتنے کالرز مجھے جوائن کریں سبھی کا جواب میں دے دوں اور کوشش بھی یہی ہوگی انشاءاللہ. ناظرین کرام ہماری ایک اور بہن ہے، نام نہیں بتا رہے ہیں کہ ایگزیما یعنی کہ جلدی امراض ہیں. دیکھیں جلدی امراض جو ہیں اس کا تعلق جگر کی گرمی سے ہوتا ہے. جب جگر میں گرمی پیدا ہوتی ہے، تلی میں حدت پیدا ہوتی ہے، پتے میں حدت پیدا ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ جلدی امراض جنم لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ گرم جن کو بھی جلدی امراض ہیں انڈے کا استعمال آپ کو چھوڑنا ہوگا، مچھلی کا استعمال چھوڑنا ہوگا، گرم اشیاء کا استعمال چھوڑنا ہوگا. اس کے لیے بہترین انجیر بہت بہترین چیز ہے. اس سے بہترین چیز کوئی بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. اس پر یقین کیجئے کہ انجیر بہت مفید ہے. رات کو اسے گیلا کریں. جو بھی جلد کے امراض ہیں، جن کو بھی جلد کے امراض ہیں. اس کے علاوہ آپ میرا نمبر لے سکتے ہیں ٹی وی کیا نام ہے کنٹرول روم سے، تو آپ کو بقیہ بھی میں علاج ہمارے پاس ہے اس کا، وہ علاج ہم کرتے ہیں. تو ایکزیما ہو گیا یا اس کے علاوہ کوئی بھی جلدی امراض ہیں تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ رات کو 5 دانے، اگر تو شوگر نہیں ہے تو 5 دانے روزانہ رات کو گیلا کریں پانی کے اندر اور اسے خوب صبح نہار منہ چبا کر کھائیں اور اس کا پانی پی لیں. آپ کو گارنٹی ہے کہ 7 دن کے اندر آپ کو خود بخود جو اس پر خارش پیدا ہوگی یا اس پر الرجک تو وہ ختم ہو جائے گی. اسی طریقے سے ہماری کافی سوالات تو درمیان میں آئے لیکن وہ سوالات اور جوابات ہم اسی وقت دے چکے. ہماری ایک اور بہن ہے لندن سے، ڈپریشن ہے. دیکھیں ڈپریشن کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ عمر کے تقاضا ہے، حالات واقعات جو سامنے سب آتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ڈپریشن ہوتا ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ایک تو کوششیں کریں باوضو رہیں. باوضو رہنے کے ساتھ ساتھ سورہ یعنی کہ جب نماز ختم کریں تو نماز کے بعد
سر پر ہاتھ رکھ کر یا قویو 11 مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ اس کی برکت شفا ہوگی۔ ڈپریشن پر مزید میں گفتگو کروں گا، بتا رہے ہیں صرف 30 سیکنڈ ہے۔ ناظرین کرام ماشاءاللہ طب نبوی کے اس پروگرام کے اندر کوشش یہی کی جاتی ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات پیش کیے جائیں اور آپ کو ایک صحت مند زندگی فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلام چینل کی جانب سے اور میری جانب سے اجازت دیجیے گا اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی کو اور اسلام چینل کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین، جتنے بیمار ہیں تو سب کو اپنے کرم سے اپنے فضل سے شفائے کلی شفائے تامہ نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔